اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے دھوکہ دہی کے طور پر کہا ہم نے سن لیا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ کے نزدیک جانداروں میں سب سے بدتر وہی بہرے اور گونگے ہیں جو نہ حق سنتے ہیں اور نہ حق کہتے ہیں اور حق کو سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر اللہ ان میں کچھ بھی خیر کی طرف اچھی بات جانتا تو انہیں ضرور سنا دیتا، اور ان کے حالات یہ ہیں کہ اگر وہ انہیں حق سنا دے، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں حق سنا دے تو وہ پھر بھی روگردنی کر لیں، یعنی پیٹ پھیل لیں، اور وہ حق سے پرہیز کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جب بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں کسی کام کے لیے بلائیں جو تمہیں جاودانی زندگی یعنی جو کبھی نہیں مرتا عطا کرتا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرما برداری کے ساتھ جواب دیتے ہو فوراً حاضر ہو جایا کرو۔ جان لو کہ اللہ آدمی اور اس کے قلب یعنی دل کے درمیان شان قریب خاص کے ساتھ موجود ہوتا ہے، اور یہ کہ تم سب اللہ کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس فتنے سے ڈرو جو خاص طور پر صرف ان لوگوں کو نہیں پہنچائے گا جو تم میں سے ظالم ہیں، بلکہ اس ظلم کے ساتھ دینے والے اور اس پر خاموش رہنے والے بھی انہی میں شریک کر لیے جائیں گے، اور جان لو کہ اللہ عذاب میں سختی فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ وقت یاد کرو جب تم مکی زندگی میں عدادن یعنی تھوڑے تھے، یعنی اقلیت میں تھے، ملک میں دبے ہوئے تھے، یعنی معاشی طور پر کمزور اور بے ذات کر دیتے تھے۔ تم اس بات سے بھی خوف زدہ رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک لے گئے، سماجی طور پر بھی تمہیں آزادی اور پروٹیکشن حاصل نہ تھی۔ ہجرت مدینے کے بعد اللہ نے تمہیں آزاد اور محفوظ ٹھکانہ عطا فرمایا اور اسلامی حکومت میں تمہیں اپنی مدد بخش دی، اور موقت مال غنیمت اور آزاد مانش کے ذریعے تمہیں پاکیزہ چیزوں سے روزی عطا کی تاکہ تم اللہ کی بھرپور بندگی کے ذریعے اللہ کا شکر بجا لا سکو۔ آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے حقوق کی ادائیگی میں خیانت نہ کیا کرو، اور نہ آپس کی امانتوں میں خیانت نہ کیا کرو، حالانکہ تم سب حقیقت جانتے ہو۔ آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جان لو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تو بس فتنہ ہی ہے، اور یہ کہ اللہ ہی کے پاس اجر عظیم ہے۔ آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو وہ تمہارے لیے حق و باطل میں فرق بتائے گا، مقرر فرما دے گا، اور تمہارے دامن سے تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، اور تمہاری مغفرت فرما دے گا، اور اللہ بڑا فضل والا ہے۔ آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب کافر لوگ آپ کے خلاف خفیہ سازش کر رہے تھے، وہ آپ کو قید کر دے یا آپ کو قتل کر ڈالے یا آپ کو وطن سے نکال دے، اور ادھر وہ سازش منصوبے بنا رہے تھے اور ادھر اللہ ان کے مکار کے ریڈکشن کے لیے اپنی پلاننگ فرما رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر خفیہ پلاننگ کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس کلام کے مثال کھا سکتے ہیں، یہ تو اغلوں کی داستاں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب انہوں نے تانا کہا، اے اللہ، اگر یہی قرآن تیرے طرف سے حق ہے تو اس کی نافرمانی کے بعد ہم پر آسمانوں سے پتھر برسا دے یا ہم پر کوئی دردناک عذاب بھیج دے۔ آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ کو یہ زیب نہیں
نہیں دیتا کہ ان پر عذاب فرمائے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی ان میں موجود ہو، اور نہ ہی اللہ ایسی حالت میں ان پر عذاب فرمانے والا ہے کہ وہ اس سے مغفرت طلب کر رہے ہو۔ آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کی ہجرت مدینے کے بعد مکے کہ ان کافروں کے لیے اور کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ اللہ انہیں اب عذاب نہ دے، حالانکہ وہ لوگوں کو مسجد حرم سے روکتے ہیں اور وہ اس کے ولی یا متولی ہونے کے اہل بھی نہیں۔ اس کے اولیاء یعنی دوست تو صرف پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، مگر ان میں سے اکثر اس حقیقت کو جانتے ہی نہیں۔ آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کے پاس ان کے نام نہاد نماز، سیتیا اور تھالیاں بجانے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، سو تم عذاب کا مزہ چکو اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک کافر لوگ اپنا مال و دولت اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ اس کے اثر سے وہ لوگوں کو اللہ کے دین سے راستے سے روکیں، سو ابھی وہ اسے خرچ کرتے رہیں گے، پھر یہ خرچ کرنا ان کے حق میں پہنچتا یعنی حسرت و ندامت بن جائے گا، پھر وہ گرفت الہی کے ذریعے مغلوب کر دیے جائیں گے، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ دوزخی ہیں، وہ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے۔ آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاکیزہ سے جدا فرما دے اور ناپاک کو ایک دوسرے کے اوپر تال رکھ دے، پھر سب احاطہ ڈھیر بنا دے گا، پھر اس ڈھیر کو دوزخ میں ڈال دے گا، یہی لوگ خسارہ یعنی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفر کرنے والوں سے فرما دے اگر وہ اپنے کافرانہ کاموں سے باز آ جائیں تو ان کے وہ گناہ بخش دیے جائیں گے جو پہلے گزر چکے ہیں، اور اگر وہ پھر وہی کچھ کریں گے تو یقیناً اگلوں کے عذاب در عذاب کا طریقہ گزر چکا ہے، ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا۔ آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے اہل حق تم ان کافروں شیطانیت کے سرغنوں کے ساتھ انقلاب جنگ کرتے رہو یہاں تک کہ دین کے دشمنی کے فتنے باقی نہ رہ جائے اور سب دین نظام بندگی و زندگی اللہ ہی کی ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ اس اعمال کو جو وہ انجام دے رہے ہیں خوب دیکھ رہا ہے۔ آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر انہوں نے اطاعت حق سے روگردانی کی تو جان لو کہ بے شک اللہ ہی تمہارا مولا ہے، وہی بہتر حمایتی اور بہتر مددگار ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔